نعمت ہے. زندگی کی رونق اولاد سے ہے، گھر کی رونق اولاد سے ہے. جسے اولاد نہیں ہے اسے محرومی کا غم زندگی بھر تڑپاتا رہتا ہے. اگر اولاد نیک ہو، اولاد متقی ہو، اولاد فرما بردار ہو تو یہ زندگی کی سب سے عظیم نعمت ہے. اگر وہیں پر اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد بگڑ جائے، اولاد بد اخلاق ہو جائے تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں. یہ بات ضرور یاد رکھے کہ بچوں پر ایک ماں زیادہ وقت لگاتی ہے، ماں کا اثر بچے زیادہ قبول کرتے ہیں. تو ماں جتنی سدھر کر ہوگی، ماں جتنی با اخلاق ہوگی، جتنی نیک اور متقی ہوگی، اولاد بھی ویسے ہی نیک اور متقی ہوگی. اگر ماں ہی بد اخلاق ہے، بد چلن ہے، بد کردار ہے تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا. آج کل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو بھی واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی نارا، اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. تو اس آیت کو عنوان بنا کر آج میں آپ لوگوں کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے. زندگی کی رونق اولاد سے ہے، گھر کی رونق اولاد سے ہے. اور جس انسان کی زندگی میں جس بندے کو اولاد نہیں ہے اسے اس محرومی کا غم زندگی بھر ستاتا رہتا ہے. جسے اولاد نہیں ہے اسے محرومی کا غم زندگی بھر تڑپاتا رہتا ہے. اگر ہاتھ میں مال ہو اور گھر میں اولاد ہو تو یہ دونوں چیزیں زندگی کی نعمت ہیں، زندگی کی رونق ہیں. قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی زیب و زینت ہیں، زندگی کی رونق ہیں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کرتا ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اولاد یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد یہ ہماری دشمن ہے، اولاد یہ زندگی کا فتنہ ہے. قرآن نے کہا کہ اگر اولاد نعمت ہو، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور سورۃ النوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو تو کیا ہوگا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد عطا کرے گا. اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے. وہیں اگر دوسری آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد یہ ہمارے زندگی کا ایک فتنہ ہے۔ اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بلکہ سورۃ التغابن میں تو اللہ نے بالکل صراحت کے ساتھ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، اے اہل ایمان، تم میں سے تمہاری بعض کی بیویاں اور تمہارے بعض بچے، تمہاری اولاد عدوا لکم فاحذروہم، تمہارے دشمن ہیں، زندگی میں ان سے ہوشیار رہنا، زندگی میں ان سے بچ کر رہنا۔ یہاں پر اللہ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا۔ یہ دونوں نظریے اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اگر اولاد نیک ہو، اولاد متقی ہو، اولاد فرما بردار ہو تو یہ زندگی کی سب سے عظیم نعمت ہے، زندگی کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر وہیں پر اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد بگڑ جائے، اولاد بد اخلاق ہو جائے تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں، زندگی میں کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں کہ اولاد ہی بگڑ جائے، اولاد نافرمان بن جائے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں نظریے اپنی جگہ صحیح ہیں، بجا ہیں۔ تو ناظرین، اولاد کی نعمت ہم میں سے اکثر کو تقریباً کو اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے۔ اب اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے والدین کو، ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، والدین کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اولاد کو کس طرح نعمت بنایا جائے، اولاد کو کس طرح فرما بردار بنا دیا جائے۔ اور یہ ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے؟ پیدائش سے والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ بچے کا عقیقہ کرے، اس کا اچھا نام رکھے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقہ، بچے کی جان رحم میں رکھی جاتی ہے عقیقے کے عوض میں، تو ضروری ہے کہ 7ویں دن آپ عقیقہ کریں۔ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور، اگر لڑکی ہے تو 1 جانور ذبح کر کے عقیقہ کریں۔ اور ایسے ہی ماں باپ پر ضروری ہے کہ بچوں کا، اپنے اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ آج ایک رواج چل پڑا ہے، ہم جا کر کسی عالم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، کوئی اچھا نام بتائیے، اور ایسا نام بتائیے جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں رکھا۔ یہ ایک عجیب قسم کا رسم و رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نام احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد الرحمن و عبد اللہ، عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین نام ہے، سب سے پسندیدہ نام ہے۔ ہمارے استاد ایک مرتبہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس یا ان کی کسی اور ساتھی کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ شیخ مجھے میرے بچے کے لیے کوئی اچھا نام بتائیے، ایسا نام جو آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ تو انہوں نے کچھ اچھے اچھے نام بتائے، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ اور انبیاء کے نام۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور اچھا نام اور نیا نام بتائیے۔ تو کہنے لگے کتا، بلی، گدھا، جانوروں کے نام رکھ لو۔ ایک عجیب رسم و رواج چل پڑی ہے، نئے نئے نام کہاں سے لائیں؟ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا عبداللہ، عبد الرحمن بہترین نام ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء رسول کے کتنے اچھے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اسلاف کے نام ہیں۔ تو اچھے نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کا حق ہے۔ کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ناموں کا اثر انسان کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر آپ اچھا نام رکھیں گے تو بچے پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام تھا حزن۔ حزن کا معنی آتا ہے رنج و غم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اپنا نام بدل لو، اپنا نام تبدیل کر لو۔ تو ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے نبی، والدین کا رکھا ہوا نام ہے، ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے، رہنے دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میرے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو قبول کیا ہوتا، اپنا نام بدل لیا ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں اکثر رنج و غم ہوا کرتا تھا،
کسی نہ کسی بہانے سے گھر میں غم کا ماحول رہتا تھا. تو اسی لیے جب بھی آپ بچوں کا نام رکھیں تو اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے. ناموں کا اثر بچوں کی زندگیوں پر ضرور پڑتا ہے. اسی طرح ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب بولنے کے مرحلے میں آتا ہے، اس کی لڑکھڑاتی زبان سے اہل علم کہتے ہیں کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا اقرار کرایا جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادتین کا اقرار کرایا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس شہادت کا اقرار، کلمہ توحید کا اقرار کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع علیہ وہو علیہ شاق لہو اجران. جو بندہ ابھی قرآن مجید سیکھنے کے مرحلے میں ہے، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، صحیح سے پڑھ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تلاوت بہت پسند آتی ہے. فرمایا لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر و ثواب ہے. تو ایسے ہی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو الٹا سیدھا ہی صحیح، بچہ جب زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. تو بچے کی زبان سے پہلے شہادتین کا اقرار کرایا جائے. اسی طرح والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کی صحت کی فکر کی جائے، جسمانی صحت کی فکر کی جائے. اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیے عرب کے ماحول میں وہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو رضاعت کے لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے، قریوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ دیہات کے لوگوں میں، دیہات کی عورتوں میں جو جوان مردی، جو ہمت، جو بہادری، جو صحت مندی ہوتی ہے، وہ جوان مردی بہادری بچوں میں بھی آ جائے رضاعت کے ذریعے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیے گئے. وہاں کا ایک عام ماحول تھا، رواج تھا کہ بچوں کی جسمانی صحت کے لیے اپنے بچوں کو ابتدائی 6 مہینے، 1 سال، 2 سال دیہات بھیج دیا کرتے، قریے میں بھیج دیا کرتے تاکہ ان کی جسمانی صحت اچھی ہو، مضبوط ہو. اسی طرح ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو شیاطین سے، جنات سے ان کو بچانے کی فکر کریں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی حملے، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، شیاطین کی بھی نظر لگتی ہے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو شیاطین کے حملے سے بچائیں، ان سے بچانے کی فکر کریں. اور یہ فکر کہاں پر ہونی چاہیے؟ جب ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، جماع کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ مجھے بھی، ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا لے، اور جو رزق کو ہمیں عطا کر رہا ہے، جو اولاد کو ہمیں عطا کر رہا ہے، اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے، شیطان سے بچا لے. تو یہاں سے ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے، رات کا ابتدائی اندھیرا جب چھا جاتا ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے. شیاطین کے نشر و شیاطین عام راستوں پر، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں پھیلتے ہیں. تو پیارے نبی نے فرمایا جب شام کا ابتدائی اندھیرا چھا جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لے. اور آج ہمارا حال دیکھیے، ہمارے کتنے سارے بچے مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد گلیوں میں، سڑکوں میں یہاں وہاں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں. تو ہمارے بچے کہاں سے محفوظ ہوں گے شیاطین کے حملے سے؟ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لے، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
یہ الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور فرماتے کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، میں بھی تمہیں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، حفاظت میں دیتا ہوں، میں بھی تمہیں دم کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی ناظرین، بچوں کی بچپن سے انہیں عبادت میں رغبت دلائی جائے، نمازوں کا شوق دلایا جائے، تعلیم میں دلچسپی پیدا کی جائے۔ اسلاف کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، انہیں نماز کا شوق دلانے کے لیے انعامات دیا کرتے تھے، انہیں تحفے دیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم جتنے حدیث سن کر آؤ گے اتنے درہم میں تمہیں دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس درہم کی خوشی میں حلقات میں جا کر شریک ہوتا، محدثین کے پاس جاتا، زیادہ سے زیادہ حدیثیں سن کر آتا اور اپنے ابو کو سناتا، تو ابو مجھے اتنی درہم عطا کرتے۔ اور میں اپنا واقعہ بتاؤں، ہمارے نانا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، وہ بھی بچپن میں مجھ سے خاص کر کہا کرتے تھے، وہ فجر نماز کے الحمدللہ بہت پابند تھے، کبھی کبھار جب ہم چھوٹے ہوتے ہم فجر کی نماز کو پہنچتے تو ہمیں انعام دیتے، عطر کا انعام، سرمے کا انعام، کبھی ٹوپی کا انعام، کبھی پیسوں کا ہدیہ دیا کرتے۔ اور ساحل نگر کی مسجد میں خاص کر رمضان کے مہینے میں جب ابھی میں مکمل حافظ نہیں ہوا تھا تو میرے نانا کہا کرتے تھے کہ جب تراویح کا موقع ہے تو وہاں پر جا کے تراویح پڑھنا، اور اگر امام سے غلطی ہو جائے تو لقمہ دینا، جتنے لقمے تم دو گے اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا۔ تو اس طرح آپ اپنا کر دیکھیے، بچوں کو انعام دے کر دیکھیے۔ تعلیم کا شوق، عبادت کا شوق، یہ بہت کارآمد ذریعہ ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچپن سے تربیت ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 7 سال سے پہلے آپ بچوں کو نماز کا حکم نہیں دے سکتے، بات ایسی نہیں ہے۔ 7 سال یہ ایسی عمر ہے کہ وہاں سے بچے کے اندر کچھ شعور آ جاتا ہے، دوست دشمن میں اسے تمیز آنے لگتی ہے، تو 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دینا ہے۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے ادب سکھانے کے لیے بچے کو آپ مار بھی سکتے ہیں۔ بچپن سے بچوں کی تربیت ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ناظرین، والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرنا، اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنا، یہ والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیں، آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیں، سائنٹسٹ بنا دیں، ایک ٹیچر بنا دیں، بڑا سے بڑا اس کو ذمہ دار بنا دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو ایک مسلمان ضرور بنائیں، اپنے بچے کو ایک مومن ضرور بنائیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، آپ نے اپنے اولاد کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، سائنٹسٹ کیوں نہیں بنایا، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو توحید کا سبق دیا کہ نہیں، محبت رسول کا درس پڑھایا کہ نہیں، یہ سوال کل قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ تو اپنے اولاد کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، ایک باپ اپنے اولاد کو ادب سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں دیا۔ آپ اپنے اولاد کے نام ایک کار کر دیں، اس کے نام ایک بنگلہ کر دیں، اچھے مالدار گھرانے میں شادی کرا دیں، آپ اس کے نام فلاں پراپرٹی کر دیں، لیکن سب سے بڑا انعام ایک باپ اپنے اولاد کو اگر دیتا ہے تو وہ ہے ادب، وہ ہے تربیت، جو ایک باپ اپنے اولاد کو اس سے بڑا انعام نہیں دے سکتا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، اور چند وجوہات بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔
یہی وجہ ہے کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جب شادی کا موقع آتا ہے, رشتہ تلاش کرنے کا موقع آتا ہے, تو فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, کہ جب رشتہ کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ دینداری کو ترجیح دیں. جس گھر والے دینداری کو چھوڑ کر کسی دوسری وجہ سے ترجیح دیتے ہیں شادی کے لیے, رشتے کے لیے, ایسے رشتے آپ دیکھیے معاشرے میں یہ زیادہ سالوں تک نہیں چلتے. زندگی بھر آپ کو سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, تو آپ دینداری کو ترجیح دینا ہے. آپ دینداری کو چھوڑ کر صرف خوبصورتی کو دیکھیں گے, صرف مال کو دیکھیں گے, صرف حسب نسب کو دیکھیں گے, سال دو سال کے بعد ایسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, ان میں دراڑیں آ جاتی ہیں. تو زندگی کا سکون چاہیے تو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بچوں پر ایک ماں زیادہ وقت لگاتی ہے. ماں کا اثر بچے زیادہ قبول کرتے ہیں. تو ماں جتنی سدھر کر ہوگی, ماں جتنی بااخلاق ہوگی, جتنی نیک اور متقی ہوگی, اولاد بھی ویسے ہی نیک اور متقی ہوگی. اگر ماں ہی بد اخلاق ہے, بد چلن ہے, بد کردار ہے, تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا. آج کل دیکھیے کہ نوجوان لڑکیوں میں وہ کسی سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں. نہ دین کو دیکھا, نہ ایمان کو دیکھا, بس اس کی صورت دیکھی, اس کا مال دیکھا, حسن جمال دیکھا, وہ شادی کر لیتے ہیں. اور ان سے جو اولاد ہوگی ان کا کیا حال ہوگا. وہ اولاد جب بڑی ہوگی, محلے والوں سے جب سنیں گے کہ ہمارے والدین نے عشق سے شادی کی تھی, تو وہ اولاد کسی اور کو لے کر بھاگ کے شادی کریں گے. تو اولاد بھی ویسی ہوگی. تو ماں کا اثر بچے زیادہ قبول کرتے ہیں. ماں جتنی سدھر کر ہوگی, جتنی نیک ہوگی, تو اولاد بھی ویسی ہی نیک ہوگی. اور ایسے ہی تربیت اولاد میں نرمی بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کے ساتھ, اپنے اولاد کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے, محبت کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. ہاں سختی بھی ہونی چاہیے کبھی کبھار, لیکن بعض لوگوں کا مزاج کیسے ہوتا ہے, کبھی مسکراتے ہوئے اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کرتے, ان سے بات نہیں کرتے, ہمیشہ انہیں ڈانٹنا, ہمیشہ مارنا, ہمیشہ چیخنا چلانا, یہ اچھی بات نہیں. آپ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں کب اپنے والدین سے دور چلا جاؤں. آپ اپنے بچوں کو باغی بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے تو پیارے نبی نے انہیں اٹھا کر بوسہ لیا. وہیں پر ایک دوسرے صحابی موجود تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بوسہ لے رہے ہیں, میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی اپنے اولاد کا بوسہ نہیں لیا. پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات ہے. فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. تو بچوں کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. ایک عظیم حدیث دیکھیے, اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. صحیح حدیث ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ جب خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے گھر والوں میں رفق داخل کر دیتا ہے, نرم مزاجی پیدا کر دیتا ہے. باپ نرم مزاج کا, ماں نرم مزاج کی, اولاد نرم مزاج کی, تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے. ایسے ہی ناظرین, اپنے بچوں پر, اولاد پر بچپن سے نظر ہونی چاہیے, ان کے غلطیوں پر نظر ہونی چاہیے, ان کے غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم کئی مرتبہ کیا کرتے ہیں, بچے سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم یہ کہہ کر درگزر کر دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. بچے نے گالی دی, ہم یہ کہہ کر درگزر کرتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. بچے نے اسکول سے کسی کی پینسل چرا کے لائی, ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. بچے نے چوری کی, ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. یہی تو وقت ہے تربیت کرنے کا, یہی تو وقت ہے بچوں کی تربیت کا, ان کے ذہن کو بنانے کا. اگر اس عمر میں آپ ابھی بچہ ہے کہہ کر چھوڑ دیں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد ان کی تربیت ناممکن ہے. بچوں کے, ان کے غلطیوں پر بچپن سے نظر ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے غلطیوں پر نظر رکھتے اور انہیں محبت سے سمجھاتے, شفقت سے سمجھایا کرتے تھے. اسی طرح ناظرین, خلاصہ کلام کے طور پر اگر میں پیش کروں تو نیک اولاد کے لیے, تربیت اولاد کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے, ضروری ہے,
وہ ہے ہماری دعائیں۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کی تربیت میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، والدین کی دعائیں بچوں کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ انبیاء اور رسول کی دعائیں دیکھیے، وہ صرف اللہ سے اولاد نہیں مانگتے، اولاد کے ساتھ ساتھ صالحیت مانگتے، صلاحیت مانگتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے، رب انی وہن العظم منی، پروردگارا میری ہڈیاں گل چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا۔ وہ دعا کرتے ہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کے جو نبوت کا سلسلہ اسے سنبھالنے والی ہو، وجعلہ رب رضیا، اور تو اس سے راضی ہو۔ صرف اولاد مانگنا نہیں ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، صالح اولاد اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ماں باپ جب بھی دعا کریں تو اپنی اولاد کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور ایسے ہی اولاد ہونے کی حیثیت سے جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ضرور اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں۔ والدین کے لیے دعا کیے بغیر اپنے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ضرور دعا کریں۔ اہل ایمان کے لیے دعا سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ اہل ایمان جب کبھی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا هب لنا، پروردگارا مجھے میرے اولاد کے ذریعے، من ازواجنا وذریاتنا، اور میری بیویوں کے ذریعے انہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ٹھنڈک کب ہوگی؟ اولاد کو دیکھے تو ہمیں سکون ملے، بیوی کو دیکھے تو ہمیں سکون ملے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اولاد نیک ہوگی، اولاد صالح ہوگی، بیوی نیک ہوگی، بیوی صالح ہوگی، تبھی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ ورنہ اگر اولاد بگڑ جائے، اولاد بد اخلاق ہو جائے تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں۔ اولاد نافرمان بن جائے، انسان کے لیے وہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو اولاد کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کے لیے کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں، یہ دعا کریں تو اس کے حیرت انگیز اثرات آپ دیکھیں گے جو ابھی میں نے کہی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ میرے اولاد نیک ہے، میری بیوی نیک ہے، میں گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے مجھے ان کا امام بنا دے۔ تو ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے اور بہت گفتگو ہو سکتی ہے، باتیں اور ہو سکتی ہیں، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہمیں اور ہمارے اولاد کو نیک، صالح اور متقی بنا دے۔ ہم میں سے جن کی اولاد بگڑ چکی ہے رب العالمین انہیں ہدایت دے، انہیں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔